سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معبد الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الكرام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الحمدللہ اپنی مخلوق میں ہمیں ایسی مخلوق میں پیدا فرمایا ہے جو کہ سب سے اشرف ہے، اور الحمدللہ ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، اور الحمدللہ ایک ایسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا کہ ساری امتیں جس پر رشک کریں گی، اور اس پہ کرم یہ فرمایا اللہ پاک نے کہ ہماری رہبری کے لیے ایک کتاب بھی ہمارے ہاتھ میں پکڑا دی، وہ ایسی جامع اور بلند کتاب ہے کہ اس سے پہلے کسی امت کو کتاب نصیب نہیں ہوئی، اور الحمدللہ وہ کتاب جو ہے اتنی آسان بھی کر دی ہمارے لیے کہ ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ سارے انعامات اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائے دوستوں، اور ان تمام چیزوں کے باوجود، نعمتوں کے باوجود انسان ناشکر ہو تو بتائیں آخرت میں اس کا کیا حساب ہوگا۔ اللہ پاک نے اپنی اس کتاب کے اندر ہم پہ جو کرم فرمایا، رحمت فرمائی، نعمت فرمائی کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی پھر ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، تاکہ کسی قسم کا بھی ہمیں ڈیفیسٹ نہ ہو، نقصان نہ ہو آخرت میں۔ اب اس معیار کے مطابق جو انسان زندگی گزارے گا تو وہ فلاح پا جائے گا، اور اس معیار کے مطابق زندگی نہیں ہوگی تو وہ نقصان اٹھائے گا۔ ایک ہی آیت میں اللہ پاک نے اس کو بیان فرما دیا واضح طور پر کہ ہم اس دنیا میں ہمیں کیسے رہنا چاہیے، کیسے وقت گزارنا چاہیے، ہماری کیا حیثیت ہونی چاہیے، ہماری مصروفیات کیا ہونی چاہیے، سارا کچھ اللہ پاک نے ہم بتا دیا۔ چھوٹی سی آیت ہے، خلق الجن والانس الا لیعبدون، پورا پروگرام اللہ پاک نے دے دیا کہ بھئی الا لیعبدون۔ بزرگان دین نے اس کی تفسیر میں بڑی پیاری باتیں لکھی ہیں کہ سارا مجھے آپ پتہ لگ گیا کہ اب ہم نے زندگی کو کیسے گزارنا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ ہم نے زندگی کے مقصد کو موڑ چھوڑ کر لیا، لیکن قرآن نے جو بتایا بڑا مختلف بتایا۔ اللہ کے ساتھ اللہ نے ہر چیز کو نفی کر دیا، ساری چیز کو نفی فرما دیا کہ یہ مقصد نہیں ہے۔ کھانا پینا، بیوی بچے، مکان، دکان، گاڑی، یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے؟
یہ بتائیں. اللہ کی عبادت کرنا ہمارا مقصد ہے، بس دوسرا کام نہیں. سبحان اللہ. جیسے کسی آدمی کو کہا جائے بس تو یہ صرف یہ کام کرنا ہے، باقی ہم چیز کی ذمہ داری لیتے ہیں، تو کتنا آسان کام ہو گیا الحمدللہ. تو اللہ پاک نے ایسے ہمیں کہا کہ تم فکر نہ کرو، باقی سارے کام جتنے بھی ہیں وہ سارے میرے ذمہ ہیں، اس کا تم فکر نہ کرنا، بس ایک کام پہ لگ جاؤ کہ تم مجھے میری عبادت کرتے رہو. کتنی آسان ہے نہیں؟ کتنے بیوقوف ہیں کہ اس کو چھوڑ کے ہم نے کتنے فکر لے لیے، یا کھائیں گے کہاں سے، یا صبح وہ کیسے ہوگا، شام کا. پھر یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے. جب ہم یہ فکر شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم ان فکروں میں ڈال دیتا ہے. دو قسم کے انسان ہو جاتے ہیں الحمدللہ. جنہوں نے اس وقت کو سمجھ لیا کہ میرا کام تو عبادت کرنا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ بس اللہ نے ہمیں عبادت کہا ہے، وہ اپنی عبادت میں لگ جاتے ہیں، اس کی فکر کو چھوڑ دیتے ہیں، تو سبحان اللہ سارے کام ان کے پورے کر دیتا ہے. دو قسم کے انسان ہیں. ایک وہ ہیں کہ وہ اس طرف جاتے ہیں، ان کو فکر یہ لگ جاتا ہے یار اب کیا ہوگا، بچوں کو کیا ہوگا، ہماری فلاں چیز کا کیا ہوگا. تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو سزا یہ دیتے ہیں کہ پھر اس کو ان فکروں میں لگا دیتے ہیں، اور کسی کام کو اللہ تعالیٰ اس کو بناتے نہیں صحیح طریقے سے. اس مشکل سے نکالتے ہیں اس مشکل میں، اس مشکل سے نکالتے ہیں اس مشکل میں، وہ اٹکے رہتا ہے. اور ان لوگوں میں کون ہے؟ بڑے معذرت سے کہوں گا آج کی ساری دنیا اسی میں ہے. ہم تم جو میں تم بیٹھے ہیں نا، اسی چکر میں بیٹھے ہیں کہ ہم نے اللہ کی عبادات کو چھوڑ دیا، اللہ کے احکامات کو چھوڑ کے نا ان فکروں میں لگ گئے، روٹی پانی کے چکر میں ایسے لگے ہیں، پھر پیٹ بھرتا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ جی بھوک بڑھا دیتا ہے نا، ایک مرض میں پیاس بجھتی نہیں آدمی کی، پلایا جاؤ پانی، پلایا جاؤ پانی، اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس مرض کا نام ہے. تو ہمیں وہ مرض لگ گیا، وہ مرض لگ گیا کہ دنیا کی حوث ختم ہوتی ہی نہیں. یہ سزا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے اس پروگرام کو نعوذ باللہ ریجیکٹ کر دیا ایمان کے باوجود بھی، اور ہم اس پروگرام کو چھوڑ گئے. نہیں، بڑی بات یہ ہے، اتنی بڑی بات یہ ہے جو بہت ہی واضح بات جو عام آج نظر آ رہی ہے کہ جو بڑی عبادت ہے ہماری نماز، اس کے ساتھ ہی دیکھنا ہم کیا کرتے ہیں. آگے والی بات تو بہت بڑی بات ہے. ایک ہی عبادت اللہ نے ہمیں کہا عبادت میں مشغول ہو، تو ایک عبادت کا جو آج ہم نے حال کیا ہے نماز کا، مجھے بتائیں کتنے لوگ ہیں کہ اپنی دکانوں کو نہیں چھوڑتے، کاروباروں کو نہیں چھوڑتے، بستروں کو نہیں چھوڑتے، نیند کو نہیں چھوڑتے. نزدیک مسجد اللہ نے قائم کر دی ہیں، ایسے ایسے ملکوں میں اللہ نے مسجدیں قائم کر دی ہیں، ایسے ایسے چیزیں قائم کر دی ہیں، کسی قسم کا ہمیں بہانہ نہ ملے. لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ ہمارا حال کیا ہے. اس ایک عبادت کے ساتھ ہمارا کیا حشر ہے. جاودون تو بہت بڑی بات ہے. تو ایسی قوم کا ہوگا کیا؟ مجھے سمجھ نہیں آتا کیا ہو گیا ہم لوگ. بھائی عقل کرنی چاہیے، زندگی بہت تھوڑی ہے، آخر نکل جانا ہے. یاد رکھیں آخر نکل جانا ہے، اور نکل جا رہے ہیں لوگ. کس چکر میں بیٹھے ہیں؟ تو اللہ تو کہہ رہا ہے فکر نہ کرو. بھائی کوئی مجھ سے پوچھے نا رزق کون دیتا ہے؟ اللہ. صحت کون دیتا ہے؟ اللہ. فلاں کون کرتا ہے؟ اللہ. کہتا ہوں یقین نہیں. یقین نہیں کیوں؟ فکر پھر وہی ہے. یقین جس کو ہوگا اس کو فکر نہیں ہوگا. الحمدللہ بزرگان دین کی زندگی آپ دیکھیں، ایک نہیں آپ کو ہزاروں کتابیں موجود ہیں ہمارے پاس. ان کی زندگی کے قصے پڑھیں آپ، جن کو ہم کہتے ہیں بزرگ. الحمدللہ ان کو صبح مل گیا تو شام کا غم نہیں ہوتا تھا، شام کو مل گیا تو صبح کا غم نہیں ہوتا تھا. اس کا تو توکل تھا نا، جو مل گیا الحمدللہ بس اسی وقت چاہیے اللہ نے دے دیا. اور اللہ سبحان اللہ، وہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں ایسے ایسے بہت اللہ کے فضل سے کہ الحمدللہ جن کے پاس ایک پیسہ نہیں ہوتا تھا اور توکل اتنا ہوتا تھا، کہہ دیتے تھے میں حج پہ آ رہا ہوں، آپ میرا وہاں انتظار کروں گا. ہمارے جیب پیسوں سے بھرے ہوتے تھے. ان کے پاس تو ایک دھیلا بھی نہیں ہوتا تھا، پاسپورٹ نہیں ہوتا تھا، وہ شناختی کارڈ نہیں بنا ہوتا تھا. میں آپ سے بتا رہا ہوں. اور کچھ صحت نہیں ہوتی تھی. میں نے خود اپنی زندگی میں ایسے بزرگ دیکھے. تو ہم ہاتھ ملاتے ہیں کہ پوچھتے بھی جا رہے ہیں آپ؟ ہم تو حج پہ جا رہے ہیں. اچھا آپ بھی جائیں گے؟ نہیں بھی ہمارے پاس تو کوئی وسائل نہیں ہے صاحب، کوئی وسیلہ ہمارے پاس تو نہیں ہے ہمارے پاس. بس ہم تو اللہ کے توکل کیے بیٹھے. اگر آگے تو ہمیں آپ فلاں مقام پہ مل لینا. اب ہمیں تو یقین ہو جاتا ہے کہ ہم پہنچے نہ پہنچے یہ پہنچ جائیں گے اللہ کے فضل سے. ان کے پاس اتنا بڑا سرمایہ ہے، اتنے بڑے ڈالر اور پاؤنڈ ہے ان کے پاس، وہ ہمارے پاس نہیں. وہ کیا ہے؟ یقین.
توکل ان کے پاس موجود تھا. اور یہی ہوتا تھا کہ ہمارے تو جہاز پیچھے رکے ہوتے تھے الحمدللہ، اور ان کے جہاز ہم سے پہلے پہنچے ہوتے تھے، حرم میں سب سے پہلے بیٹھے ہوتے تھے. تو میرے بھائی یہ سب باتیں ہیں. آج چھوٹی بات جو آج میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، ایک بہت بڑی بیماری ہے کہ جب آدمی اپنی منزل سے ہٹ جائے تو بکھر جاتا ہے. دیکھیں اللہ نے کیا کہا ہے، ہمارا کیا کام ہے؟ اللہ، کوئی کام نہیں اللہ اجابت. اب یہاں بھی یہ غلطی ہم کر بیٹھتے ہیں. یعبدون کا مطلب کو ہم سمجھے نہیں، بزرگوں نے سمجھایا اس کو سمجھتے نہیں. یہ مصیبت ہے نا، بزرگوں کے پاس بیٹھنے تو سمجھ ہے نا بات. جب بزرگان دین نے علماء کرام جو باتیں بتائی ہیں وہ ہم سنتے نہیں ہیں، سنتے نہیں تو پھر عمل نہیں آئے گا. اپنی طرف سے ہم نے ایکسٹرنل بنایا ہے. جو عبادت کا مطلب یہ ہے، یاد رکھیں، عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ نماز پڑھ لی بس ہم نے عبادت کر لی. بھائی چلو روزے آ گئی عبادت کر لی، 5 گئے صبح نماز پڑھی عبادت کر لی، زور پہ آیا عبادت کر لی. الحمدللہ عبادت ہے یہ نہیں، لیکن اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے. اللہ جو ظاہر کرتا ہے بزرگان کرتے ہیں، اس آیت کا مطلب یہ نہیں نکلتا، بلکہ اس آیت کا یہ مطلب نکلتا ہے کہ پوری زندگی میں کسی لمحے میں تجھے فکر نہیں ہونا چاہیے، اور زندگی کا کوئی لمحہ تجھے کوئی سانس بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے جب تو میرے ساتھ نہ ہو، میری عبادت میں نہ ہو. یہ ہے مطلب اس کا. اللہ علیہ کہ تیرا کوئی وقت بھی ایسا نہ ہو، کوئی لمحہ ایسا نہ ہو کہ جب تو میری عبادت نہ کر رہا ہو. اس کو عبادت نہ سمجھیں گے. صبح پڑھ لی فجر کی تو پھر زور تک کیا کر رہے ہیں، اس کا مطلب پھر گپے ماری جو کچھ چاہے کرتے پھر ہم اثر پڑھ جو چاہے ہم کرتے پھر بیچ میں تلاوت قرآن پڑھ لے، پھر اس کے بعد چلو بھائی ٹھیک ذکر کر لیا، پھر اس کے بعد پھر باقی کام. اللہ کہتا تجھے جو میں نے اوقات دی ہیں، جو وقت دی ہے، وہ تو اتنا قیمتی ہے کہ میں گن کے سانس دیے ہیں، اور ہر سانس کا میں تجھ سے حساب لوں گا. یہ زندگی ہماری میرے بھائیو پتہ لگ جائے گا. مریں گے نا. مجھے ایک بات یاد آتی ہے زندگی موت کا. دیکھیں حضرت انور علی کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے انسان تھے، علماء کرام جانتے ہیں. آپ نے ذات میں نام سنا تھے نا، کتنے بڑے آدمی. انتقال ہو گیا تو کسی بزرگ نے ان کو خواب میں دیکھا. اکثر تو کیا ہے کہ ان کے خواب میں بزرگ نظر آتے ہیں جو زمانے کے لوگ ہوتے ہیں. دیکھا حضرت کیا حالات ہیں آپ کے، ماشاءاللہ کیا مقام ملا آپ، سنیں جواب کیا دیتے ہیں. کہتا ہاں بھائی بات تو صحیح ہے، الحمدللہ جیسا آپ سمجھتے ہیں مجھے، جیسے میں دنیا میں تھا تو جو علم کی دنیا میں میرا مقام ہے وہ تو شاہ ولی اللہ کے برابر ہے. سبحان اللہ، اتنا مقام اللہ نے مجھے دیا جو شاہ ولی اللہ شاہ کو دیا تھا رحمۃ اللہ علیہ، وہ مقام میرا ہے. اللہ نے علم پہ اس مقام پہ مجھے رکھا ہے. بہت بڑا عالم تھے آپ، بڑا مقام تھا. لیکن تقوی کا جہاں معاملہ آیا تو وہ مجھ سے کہیں بلند ہے اور میں بہت پیچھے ہوں دوست. کیونکہ تقوی پہ انہوں نے بڑا کام کیا تھا اور میں نے بہت موٹا موٹا کام کیا، اس کو میں نے سیریس نہیں لیا تھا. تزکیہ والا معاملہ میں نے اس کو ذرا ہلکا ہاتھ رکھا تھا. میں اس پہ بہت پیچھے ہوں اور وہ مقام ان کو بہت بلند ہے. لیکن سن لو غور سے، فرماتے ہیں کہ اصل جو آخرت کا معاملہ ہے سارا کا سارا تقوی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور آج میں پچھتاتا ہوں. تو وہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے انتظام کیا، انبیاء کو بھیجا اور قرآن کو دیا، اس کے باوجود بھی قیامت تک ایسے بزرگوں کو رکھا کہ مرنے کے بعد بھی ہمیں وہ تبلیغ کر رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں. یہ بتانا ہے ہمیں کہ دیکھو میں اس حیات کا تمہیں، مجھ پہ یقین تو رکھتے ہو کہ میں بزرگ تھا، سب کچھ تھا، تو اس حیات کا تمہیں پتہ نہیں. تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ذریعے پھر بھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ تم ہوش کرو اور اس چیز کو حاصل کرو جس کو تم معمولی چیز سمجھو. یہ تقویٰ جو ہے، یہ تزکیہ جس کو ہم کہتے ہیں، جو اللہ والوں کے پاس اس کے جاتے ہیں ہم مشاہدہ کرتے ہیں. یہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ ہم نے بھائی یعبدون کو سمجھے کیا یا نہیں سمجھے. تو یعبدون کا مطلب غور سے سن لیں، ایک ہے کہ ہمیں ہر وقت عبادت میں رہنا چاہیے. ہم کہیں جی ہر وقت ہم نماز کیسے پڑھیں، ہر وقت ہم نفل کیسے ادا کریں، ہم نے تو سونا بھی ہے، ہم نے تو جاگنا بھی ہے. بالکل صحیح ہے. یہاں جواب دیتے ہیں علماء دین، یہاں 2 قسم کے آدمی ہوتے ہیں. یاد جو ہر وقت عبادت کرنے والے اللہ کے نہیں ہیں، ان کو غافلین میں لکھا جاتا ہے. شیخ فرماتے ہیں، شیخ ذکی رحمۃ اللہ کے حوالہ پیش کر رہا ہوں، مصباح الدین نقشبند رحمۃ اللہ کے حوالہ بذریعہ شیخ پیش کر رہا ہوں. دو اتنے بڑے آدمی کا حوالہ دے رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ یاد رکھو ایک چیز کو، کہ جو یہ عبادت ہر وقت نہیں کر سکے گا
وہ غافل ہوگا آخرت میں، اور غافلت کی سزا آپ دیکھیں کتنی بڑی ہوگی۔ اس چکر میں نہ رہنا کہ ہم نے یہ پوری نمازیں پڑھ لی ہیں، سب کچھ کر لیا، ٹھیک ہے الحمدللہ مولانا صحیح ہو رہا ہے فرائض بتائیں، لیکن آپ یعبدون میں نہیں ٹھہریں گے۔ یعبدون میں وہی انسان اٹھے گا جو ہر وقت عبادت میں مشغول ہوگا۔ پوچھا گیا کہ حضرت ہر وقت عبادت میں آدمی کیسے ہو سکتا ہے مشغول؟ فرمایا وہ اس طرح ہو سکتا ہے، وہی آدمی جو ہے غافلین کی صفوں سے نکلے گا جو ہر وقت اپنے دل میں اللہ کو یاد کرے گا۔ بولے سبحان اللہ۔ یعبدون کا مطلب یہ ہے کہ جسم کی عبادت تو ہم نے کرنی ہے، اللہ نے فرائض دی ہیں، لیکن مکمل اللہ کے ساتھ عبادت کرنے کے لیے اپنے دل کے ساتھ ہر وقت اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ اب یہ دیکھیں کتنے لوگ اس سے پیچھے ہیں، ہمیں پتہ نہیں کہ دل کا کوئی ذکر ہے، قلب کا کوئی ذکر ہے، اس کی اہمیت ہے۔ فرماتے ہیں پھر حضرت بہاؤالدین نقشبند پھر فرماتے ہیں، پھر مقولہ پیش فرماتے ہیں، یاد رکھو، یہ بھی سن لو، دیکھیں کتنا نقصان ہے اس کا۔ فرماتے ہیں کہ پلک جھپکتے بھی، اب آپ اندازہ لگائیں، مثال دے رہے ہیں اتنے بڑے بزرگ، کہ پلک جھپکتے بھی جو انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہوگا، یعنی اس کا دل ذکر نہیں کر رہا ہوگا، تو فرمایا اس کا نقصان اتنا ہے کہ ساری زندگی وہ کوشش کرتا رہے، اس نقصان کو پورا نہیں کر سکتا۔ پلک جھپکتے اتنا بھی انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا تو فرمایا اس کا اتنا نقصان ہے، آخرت میں اتنا نقصان ہے کہ ساری زندگی اس نقصان کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ جیسے ہم نماز قضا ہوتے پڑھ لیتے ہیں نا، روزہ قضا کر لیں، فرمایا اس کی قضا آپ ساری زندگی کرتے رہیں، لیکن اس کا آپ کمپنسیٹ نہیں کر سکتے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیا زندگی دوستوں، ہماری معیار کتنا بڑا ہے بتائیں۔ نقصان کیا ہے اس پلک جھپکتے میں؟ نقصان کیا ہوگا؟ بزرگوں نے بڑی پیاری باتیں لکھی کہ اس لیے کہ یہ پلک جھپکا جب تو اللہ کے ذکر سے غافل ہوا ہے، اس میں کیا ہوا کہ اس پلک جھپکے میں اتنا نقصان ہوا کہ شیطان نے تجھے پکڑ لیا، اور اس میں وہ اتنا کام کر جائے گا تجھے کہ تیرے دین کو کمزور کرے گا، تیرے ایمان کو کمزور کرے گا، تیرے اندر وسوسے پیدا کر دے گا، تیرے اندر عبادتوں کو کمزور کر دے گا، تیرے اندر جتنا بھی نور ہوگا اس نور کو بجھانے کی کوشش کرے گا۔ اس قدر غفلت میں انسان اتنی غفلت میں بے انتہا شیاطین کے حملے اس پر ہو جاتے ہیں۔ آپ بچائیں کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہی نہیں ہوں گے بیچارے، جن کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کا ذکر ہوتا کیا ہے، دل کے ساتھ بھی تو ذکر کیا جاتا ہے۔ ارے اللہ نے چیز بنائی ہے، حکم بھی دیا ہے کہ مجھے ہر وقت یاد کرو۔ اگر آپ دنیا کا کام کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، جا رہے ہیں، دل تو آپ کا قائم ہے۔ اگر دل کو آپ نے جاری کر دیا ایک دفعہ اللہ کے ذکر کے ساتھ تو اپنا کام کر رہے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، قرآن کہتا ہے سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، ہر وقت میرا ذکر کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، اسٹینڈرڈ دیجیے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل احیان ذکر، ہر وقت اللہ کا ذکر فرماتے تھے، وہی لمحہ ثانی کے ساتھ ذکر فرمائے، قرآن کا حکم ہے لا لیابتو۔ تو میرے بھائیو الحمدللہ اس پہ محنت کریں، یہ زندگی کی بہت بڑی چیز ہے جہاں اللہ نے ہمیں اتنے راستے دیے ہیں۔ ہم دیکھیں نمازوں پہ محنت کر رہے ہیں، الحمدللہ اپنی عبادات میں محنت کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوتیں کر رہے ہیں، اور تبلیغ کا تعلیم کا کام کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں، ہزاروں راستے ہیں جس میں محنت کر رہے ہیں، لیکن اصل محنت جو ہے الحمدللہ یہ سب کام چلتے رہے، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی لمحہ ہمارا اللہ کی عبادت سے خالی نہ ہو، دل ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول۔ اور یہی مقصد ہے کہ بھئی اس ذکر کو سیکھنے کے لیے ہم اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں، اور کیا کہ جی ہمارے دل کے اندر وہ ذکر بتایا ہمیں کہ جس سے ہمارا دل جاری ہو جائے، جس کو قلب جاری کہتے ہیں الحمدللہ، تو اللہ کا ذکر بتاتے ہیں، دل میں اللہ کا ذکر سکھاتے ہیں، اس کی ترتیب بتاتے ہیں، اور وہ انسان محنت کرتا ہے اس پہ، اللہ کے فضل سے وہ کام جاری ہو جاتا ہے۔ بس پھر اس پہ محنت کرے انسان، ہر وقت اپنے دل کی طرف دھیان رکھے، اس میں کتنا فائدہ ہوگا کہ جس وقت انسان دل کے ذکر میں جاری ہو جاتا ہے، شامل ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی زبان فضولیات سے بچ جاتی ہے، نگاہیں بچ جاتی ہیں، خیالات جتنے تھے وہ ختم ہونا شروع ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ گناہ ختم ہونا شروع ہوتے ہیں۔ ایک چیز کا اس میں خیال رکھیں، یہ بھی حضرت بہاؤالدین ذکر فرماتے ہیں کہ ذکر کو جب آپ پکڑ لیں، ذکر آپ کرنا شروع کر دیں، تو اس میں دو چیز، اس میں امتحان ہوتا ہے انسان کا، یاد رکھیں کہ ذکر کرنے کے بعد جلدی مت کریں، اس کے فائدے کے بارے میں ملتا ضرور ہے، لیکن
جلدی مت کریں، کیونکہ اس میں مایوسی ہونا شروع ہو جاتی ہے آدمی کی. جلدی کریں، اس میں یقین کریں کہ اللہ جو وعدہ کیا ہے اس پڑھنے میں فائدہ ہے، نماز میں فائدہ ہے، تلاوت میں فائدہ ہی فائدہ ہے. یہ بالکل نہ سوچیں. تو ذکر کرنے میں ضرور فائدہ ہے، بہت ہی فائدہ ہے. الحمدللہ سب سے بڑا فائدہ یہ کہ انسان غافل نہیں ہے، ذاکر ہے، غافلوں کی لسٹ سے نکل گیا ہے. تو اس کا جو فائدہ وہ محسوس کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. لیکن فرماتے ہیں کہ بعض سالک جو ہوتے ہیں، بعض اللہ کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو اللہ اپنی حکمت کے ساتھ، اپنی حکمت کے ساتھ، زیادہ محنت کے ساتھ فیضان پہنچاتے ہیں، دیر سے پہنچاتے ہیں. لیکن مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہمارے ساتھی کو بھی کہتے ہیں نا، ذکر کرتے کرتے لیفٹ ٹرن اور رائٹ ٹرن مڑ جاتے ہیں، یعنی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، کوئی مزہ نہیں آ رہا. کبھی نہ سوچیں. لیکن نعمت اللہ نے دے دی اللہ کے ذکر کی، اس کو باقاعدہ جاری رکھے کہ کبھی اس میں آدمی غلبہ پاتا ہے، جوش پیدا ہوتا ہے. ہر عبادت میں ایسا ہوتا ہے نا، کبھی آدمی کو جوش میں شروع ہوتا ہے، کبھی پھر ٹھنڈا ہوتا ہے، کبھی دل بہت کرنے لگتا ہے، کبھی بالکل نہیں کرتا. بس چھوڑنا نہیں ہے، اور کوئی راستہ نہیں ہے اللہ کی یاد کے علاوہ. اللہ کو یاد ہر وقت کرنا چاہیے. میرے دوستو، اللہ کے یاد کو اپنے دل میں بسائیں. اور جن حضرات نے یہ ذکر سیکھا ہے ان کے لیے تو بہت بڑی ذمہ داری آ گئی کہ ہر وقت کوئی بھی اتنا اپنے دل کی طرف محور رکھے کہ چلتے پھرتے ہر وقت دل پہ دھیان، 24 دل پہ دھیان. اور اس پر اتنی بڑی الحمدللہ دل انسان کا جاری ہو جاتا ہے. اتنی بڑی خوشخبری آئی اس پر بڑی پیاری. جب دل جاری ہو جاتا ہے تو دو جماعتیں ہیں، ایک ذاکرین کی، ایک غافلین کی. غافلین کی جماعت بہت بڑے نقصان میں آخرت میں، اور ذاکرین کی جماعت بہت بڑے اونچے درجات پہ ہے الحمدللہ. تو یہاں فرماتے ہیں بڑی پیاری بات کہ جو صبح اور شام کی پابندی کرے گا اللہ کے ذکر کی، سبحان اللہ، جس نے ذکر سیکھ لیا اور ذکر کرتا ہے، اپنا دل مشغول رکھتا ہے اپنے دل پہ ہر وقت، اور اس کے بعد صبح اور شام ذکر کی پابندی کرتا ہے، تو فرمایا جاتا ہے کہ اس کا نام غافلین سے کاٹ کر ذاکرین میں لکھ دیا جاتا ہے. یہ بڑی بات ہے. صبح بھی ہم ذکر کی مجلس ہوتی ہے ہماری، شام کو بھی ہوتی ہے الحمدللہ. اس میں تشریف رکھا کریں، بیٹھا کریں. کتنا بڑا انعام ہے. کہتے ہیں ہم صبح ذکر میں بیٹھے، اب شام تک ہم غافل میں لکھے جائیں گے. موت آ گئی، اللہ تعالیٰ کہ نہیں، میں نے وعدہ کیا ایسے صبح ذکر میں بیٹھا تھا، اب یہ غافل نہیں ہوگا بلکہ ذاکرین میں لکھا جائے گا. کیسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا. ابھی کہیں ہو ہی نہیں رہا ذکر، پھر تو بات ہے ابھی کیا کریں. ذکر کی مجلس نہیں ہو رہی، کہاں بیٹھے ہیں، ذکر کی جماعت نہیں ہے، ذکر کوئی ہمیں آدمی نہیں مل رہا، چلو خود ذکر کر لیتے ہیں. تو ہے ایک بات ہے، خود کے ذکر انسان کو سستی بھی ہو جاتی ہے. لیکن جب باقاعدہ اللہ پاک ایک چیز ایسی بنا دے کہ اتنا آسان ہو جائے، ماحول بھی بن جائے، اللہ تعالیٰ وہ چیز بھی پیدا کر دے اور جناب وہ ذکر جاری بھی کر دے، اور پھر ہم گھر سے نہ نکلیں، گاڑی کو ڈرائیو نہ کریں، اس مسجد تک نہ. یاد رکھیں یہ باتیں پھر بہت سخت ہیں اللہ کے نزدیک. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ کھیل نہیں ہے چیزیں. یہ تو آپ نے پتہ لگا دنیا میں اللہ کے عذاب اترنا شروع ہو. یہ اتنا شکر انسان ہے، اتنا بدتمیز آدمی ہے. میں اس کے سارا دن اس کا میں رب خیال کرتا ہوں، اس کو روٹی دیتا ہوں، اس کی صحت کا خیال کرتا ہوں، اس کے بچوں کا خیال کرتا ہوں. ہزاروں لاکھوں مصیبتیں بلائیں ہم پہ نازل ہو رہی ہوتی ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو ٹالتے ہیں، بیماریوں کو ٹالتے ہیں. یہ اتنا نالائق آدمی ہے کہ دیکھو سامنے میرا ذکر ہو رہا ہے اور ذکر میں نہیں بیٹھ رہا آدمی. یہ اس کی جرات. تو کبھی ایسا نہ کریں بھائیو. کہیں ذکر کی مجلس ہو رہی ہے الحمدللہ، اس میں شامل ہوں اور بیٹھ کے تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کریں گے نا بھائی. کبھی اس میں سستی نہ کریں. یہ تو ہمارے فائدے کی چیز ہے، آخرت کی چیز ہے. زندگی ہماری حکم ہے، یہ ہے ہمیں زندگی میں میرے ہر وقت میری یاد کرو، میرے ذکر. اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے.